پہلے بری خبر آپ سے اس باخبر اب آج صبح جو فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ ہوا اس پہ 3 جوان شہید ہوئے اور 3 خوارج اینڈ میں مارے گئے اور جہنم واصل ہوئے. بڑا نقصان بچ گیا. اس پہ آگے بات کریں گے کہ یہ کیا انٹیلیجنس فیلئرز ہیں جو کے پی کے اندر ہو رہے ہیں یا کچھ اور کیوں سچویشن ابھی تک بری سے بری ہوتی جا رہی ہے. دوسری خبر جو آپ بھی اب تھک بھی گئے ہوں گے الیکشن ریزلٹ سن کے کوئی سرپرائزز نہیں تھے. ہوتا ہے بائی پولز میں ہمیشہ ہم نے دیکھا رولنگ پارٹیز ہی جیتتی ہیں لیکن ایک ہی 2 کانسٹیٹوئنسیز تھیں ایک لاہور کی جو میاں اظہر صاحب کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی عباد اظہر کے والد تو وہ سیٹ جو خالی ہوئی تھی اس پہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ذرا سخت مقابلہ ہوگا اور اصل تھی وہ ہری پور میں لیکن وہ جو عمر ایوب صاحب کی سیٹ تھی جب نائل ہوئے اور پھر ان کی اہلیہ آج لڑی لیکن وہاں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ آخری باری الیکشن جو جیتے تھے تقریباً 80,000 80,559 ووٹس کی لیڈ سے جیتے تھے. اب جو یہ ہارے ہیں یہ 43,776 یعنی کہ جو بابر نواز صاحب ہیں جو پہلے بھی ان کے ساتھ انہوں نے بابر نواز خان پہلے بھی انہوں نے لاسٹ ٹائم الیکشن میں لیے تھے ٹھیک ٹھاک لاسٹ بھی 1,12,000 انہوں نے لاسٹ الیکشن میں لیے تھے. اس سال 1,63,000 اور ان کی اہلیہ شہناز بی بی کو 1,20,000 تو بیسکلی 80,000 کی وہ لیڈ 40 کو دوبارہ اتنا بڑا کیا کام کر دیا پی ایم ایل این نے کہ اتنا بڑا چینج آ گیا ہے اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک بندہ اس لیے نہیں نائل ہوا کہ اس پہ کوئی کرپشن چارجز تھے بلکہ وہ اپنے پولیٹیکل سٹانس کی وجہ سے ہوا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس کی پارٹی اس کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لو ٹرن آؤٹ بھی دیکھ لیں سب کچھ تو اس پہ کوشچن مارکس اٹھ رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں اس پہ ذرا بات کریں گے. اور بہت گرجی برسی آج مریم نواز صاحبہ اینڈ رائٹفلی سو ایکسائٹیڈ ہیں الیکشن جیتے ہیں لیکن سنا انہوں نے کیا کہا آج. یہ ایک جنرل الیکشن تھا بائی الیکشن نہیں تھا بیسکلی ایک ریفرینڈم تھا. ہمارے اپنے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اب پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی اب نیریٹو کی سیاست ہے. ابھی نیریٹو ہونا چاہیے نیریٹو سے جیتتے ہیں اور کام سے نہیں جیتتے. پرفارمنس سے بہتر کوئی نیریٹو ہو ہی نہیں سکتا. لوگ تنگ آ چکے ہیں یہ بیانیوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. بیانیے کے پیچھے کوئی پرفارمنس بھی ہونی چاہیے. بیانیہ کیا ہے وہ جھوٹا ہے وہ چور ہے اس کو گریبان سے پکڑ لو گالی نکالو خواتین کا مذاق اڑاؤ. نیریٹو کی جو سیاست ہے جو پرفارمنس کی طرف آئی مجھے اس چیز کی خوشی. نیریٹو کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی نیریٹو خود بنتا ہے. ہری پور ہزارہ میں آپ کو ووٹ پڑا ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے مسلم لیگ نون نے گھس کے ان کے گھر میں ان کو مارا ہے ان کے گھر میں ان کے نیریٹو کو شکست دی ہے. قیدی نمبر 804 کو شکست دی ہے جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا. آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں. میاں والی سے ایک شخص نکلا جیسے بھی وزیر اعظم بنا دھاندلی سے ہی بنا. فیض نے بنایا وہ بابا جی جو ڈیم والے تھے انہوں نے بنایا لیکن بنا تو صحیح نا. خیبر پختونخوا میں پچھلے 14 سال سے کیا ہو رہا ہے پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں چلا گیا. الیکشن کا بوائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے. مایوسی آپ کو گھیر چکی ہو اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے الیکشن نہیں جیتنا میرے لیے حالات اب خراب ہو چکے. پاپولیرٹی کی بہت دعوے کرتے تھے نا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. کدھر گئے وہ پاپولیرٹی کے دعوے. ہمارے بڑے چلے گئے جنرل فیض حمید جیل چلا گیا عمرتا بندیال صاحب گھر چلے گئے عمران دار ججز گھر چلے گئے تو ہم نے اب الیکشن ہی نہیں لڑنا. اس وقت جنرل فیض کی پوری طاقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. اور یہ کیا بات ہے کہ پنجاب میں بوائیکاٹ تھا اور خیبر پختونخوا میں بوائیکاٹ نہیں تھا. کیوں کوئی پاپولر آدمی کبھی بھی الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کرتا. آوازیں دے رہے ان کو کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ وہ بیساکھیاں تھی زمین پہ آ گئے تمہیں جیتنے کا پتا ہوتا تم کبھی بوائیکاٹ نہ کرتے. اگر پاپولیرٹی ہے تو پھر ثابت کرنی ہوگی. میں شاید پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا جس کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیے. آج روتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرنے دیتے. مریم نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتا تھا شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوتا تھا پوری مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے. آج جو بہت شور مچا رہے ہیں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. میں اور نواز شریف صاحب ایک ہی جیل میں ہوتے تھے. چند گز کا فاصلہ تھا ان کے سیل میں اور میرے سیل میں. نواز شریف صاحب سے ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی 20 منٹ اجازت ہوتی تھی. باپ اور بیٹی کو جو ایک ہی سیل میں رہتے تھے ایک ہی جیل میں رہتے تھے. جی انہوں نے کہا ان کے گھر میں گھس کے مارا اور فرتے جذبات میں ذرا تاریخ کو بالکل ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا جب انہوں نے کہا شاید میں پہلی خاتون تھی جو گرفتار ہوئی. اول تو آپ پہلی خاتون نہیں تھی. اگر آپ پالیٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں تھی. وہ تو چلیں پرانی تاریخ چھوڑ دیں آپ تازہ لے لیں. فریال گوہر صاحبہ وہ بھی
جیل میں گئی ہوئی تھی. فریال تالپور ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو اس لیے تاریخ پہ ذرا ہمیں میں سے نکل جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کچھ بہت ہی زیادہ پرسنلائز بھی ہو گئی ہے. میں بھی یہ جو بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کی بھی میں 2-3 چیزیں انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں. ہر کوئی کسی کے رشتہ دار ہی ہیں. مثلا رانا ثناء اللہ صاحب کے جو داماد ہیں وہ الیکشن جیتے. وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی وہ بھی اب ایم بن گئے. پھر سابق وزیر منار رانجھا کے بیٹے سلطان راجہ، ان کو چھوڑ دیں پرانوں کو. اب راجہ ریاض صاحب آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ بڑے زبردست دبنگ اپوزیشن لیڈر تھے جو کہتے تھے کہ میں جواب دہی جو ہوں وہ وزیر اعظم کو ہوں. ان کے بیٹے جیت گئے. وفاقی وزیر اطاعت صاحب کے بھائی بلال طارق وہ بھی ایم بن گئے. اتنے 25 کروڑ کے ملک میں ہماری لیڈرشپ کو سوائے اپنے خاندانوں کے باہر نظر کوئی نہیں آتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اس ملک میں اس برے حال میں کیوں ہے، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. ادھر آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں پی ایم کے آن انفارمیشن آن کے پی کے افیئرس، سینئر لیڈر ہیں. اور شفیع جان ہے، اسپیشلسٹ ٹو سی ایم آن کی پی آن انفارمیشن.